عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القبائر، کبیرہ گناہوں میں سے یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ شتم الرجل والدہ، بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ اچھا، اس کے دو معنی ہیں نا۔ ایک تو ظاہری یہ معنی ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کو ڈائریکٹ گالی دے، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کمال جہالت کی علامت ہے، یعنی بہت زیادہ جہالت کی بات ہے یہ، کیونکہ والدین یا اعزاء و اقارب، گھر میں رہنے والے دیگر افراد، بہن بھائی یا گھر کا ماحول اگر ایسا ہو کہ وہ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہوں تو یقیناً بچے ماں باپ سے اور بڑوں سے ہی گالیاں یا کچھ بھی اچھا برا کچھ بھی سیکھیں، پہلے تو گھر سے ہی سیکھتے ہیں نا۔ تو پھر اگر اپنے باپ کو یا ماں کو گالی دے تو یہ بہرحال کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی جو عرض کیا گیا حضور کی خدمت میں، تو ارشاد فرمایا، کسی نے عرض کیا کہ حضور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے؟ تو یہ حضور نے اس کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ ہاں دے گا، بلکہ وہ اس کی دوسری جو توجیہ تھی وہ فرمائی کہ ہاں وہ اس طرح کہ کوئی شخص کسی کے والدین کو گالی دے۔ جب آپ کسی کے والدین کو برا بھلا کہیں گے تو اس کے جواب میں کیا ہوگا؟ وہ آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہیں گے، تو یہ آپ کا پہلے کسی کو گالی دینا یہ سبب ہے اس بات کا کہ کوئی آپ کے ماں باپ کو برا کہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کسی اور کو بھی گالی نہ دی جائے۔ اور پھر ضروری نہیں ہوتا کہ گالی جسے عرف عام میں ہم گالی سمجھتے ہیں، جو تعریف ہمارے نزدیک ہے گالی کی وہ تو بہت گندی ہے۔ گالی کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی بات جو ان کے شایان شان نہیں ہے، یعنی ان کو مصیبت سمجھنا، ان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا، ان کے لیے بدتمیزی کے الفاظ بولنا۔ ایک صاحب کہا کرتے تھے اپنے ابا جی کے بارے میں، تو میں ان کو سمجھاتا تھا کہ یہ لفظ نہ بولا کریں، تو میں ان سے کہتا تھا کہ یہ اچھا نہیں، تو وہ کہتے تھے ساڑھے ابا جی تو ساڑھے تے مشرف لگے نا جی۔ تو یہ میں ان کو کہتا تھا کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک یعنی کہہ لیں کہ ہتک ہے، بے عزتی ہے، تو ماں باپ کے لیے ایسا لفظ بھی نہ بولا جائے۔ والدین کا ادب کریں، احترام کریں، اور خود کو ان سے اعلیٰ مت سمجھیں۔ وہ جس حال میں بھی ہیں، وہ اگر کچھ بھی نہیں پڑھے ہوئے تو یہ جان لیں کہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں انہی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے، آپ کو حدیث پڑھنی آ جائے، آپ کو اگر علوم عصریہ پڑھے ہیں، آپ گریجویٹ ہو گئے ہیں، ماسٹرز کر لیا، آپ ڈاکٹریٹ کر لیا ہے، یا سول سروسز میں آ گئے، کہیں بھی کسی بھی شعبے میں چلے گئے، کمپیوٹر سائنسز پڑھ لیں یا سائنسز پڑھ لی ہیں، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ جو مقام جو مرتبہ اللہ نے آپ کے والدین کو دیا ہے وہ آپ کا نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کا ہر حال میں احترام کریں۔